غریب کا آخری سلام. اتنا کہنا تھا بھی بیویاں رو رہی تھیں کہ 4 سال کی بچی خیمے سے باہر رو کے کہتی ہے بابا لڑنے جا رہا ہے یا مرنے جا رہا ہے. حسین کی آواز آئی سکینہ میرا آخری سلام. بابا کے دامن سے آ کے لپٹ گئی رو کے کہتی نہ چھوڑ کے جا بابا یہ صحرا بڑا ڈراؤنا ہے. بابا میں 8 راتوں سے اس ریگستان میں آئی ہوں. بابا مجھے آدھی رات کو مزارہ کے رونے کی آوازیں آتی ہیں. بابا مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جائیے. اس مجمع میں کتنے بیٹیوں والے بیٹھے ہیں. اللہ نے مجھے خود 3 بیٹیاں دی ہیں. اگر یہ مشکل وقت میں نے کاٹا ہے تو میری بیٹیوں نے بھی کاٹا ہے. مجھے پتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے باپ کا بیٹی سے ودا کرنا. اگر بیٹی آپ کو جاتے ہوئے دروازے پہ روکنے آئے کہ نہ جا, کوئی باپ ایسا نہیں اجازت بھائی جو دامن چھڑا کے چلا جائے. دیر بھی ہوتی ہو نا وہ ایک بار واپس آتا ہے. واپس آ کے کسی کے حوالے بیٹی کرتا ہے. اسے کہتا اب میں جب جاؤں تو اس کو کسی دہان پہ لگا, یہ مجھے جاتا ہوا نہ دیکھے. حسین کبھی خیمے میں آگے سکینہ زینب کو دیتے. حسین پھر چلتے سکینہ پھپھی کے دامن سے نکل آتی. کبھی بی بی رقیہ کے حوالے کرتے. جب حسین نے دیکھا سکینہ نہیں رک رہی, غریب کربلا نے منہ آسمان کی جانب کیا. رو کے صبح سے لے کے اب تک تو جو کہتا رہا میں دیتا رہا. اب حسین تم سے مانگنے لگا ہے. آواز پروردگار آئی حسین مانگ کیا مانگتا ہے. آواز آئی میری بیٹی پہ نیند طاری کر دے, یہ مجھے جاتا ہوا نہ دیکھے. ابھی حسین کے جملے ختم نہ ہوئے تھے یا بیٹی نے باپ کے ہاتھوں میں آنکھیں بند کی. غریب نے بیٹی کو کربلا کی ریت پہ لٹایا. حسین جتنی دیر چاہتے رہے مڑ مڑ کے سکینہ کا چہرہ دیکھتے رہے. 7 مرتبہ حسین واپس آئے. سوئی بیٹی کی کبھی پیشانی چومتے تھے, کبھی سوئی بیٹی کی کلائیاں چومتے تھے. مجھے نہیں پتا تم برداشت کیسے کرو گے. آخری بار حسین آئے, حسین نے سکینہ کے کانوں کو چوم. یہ حسین کی بیٹی کی بڑی دردناک شہادت ہے. یہ حسین سکینہ کی بڑی دردناک شہادت ہے. میں نے کہا کہ حسین نے بیٹی کے کان چومے. یہ بچہ شہزادی کے در لے کے آ گیا ہے. میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, کسی سیدزادے کے ہاتھوں میں دے دینا. یہ تو مجبوری بن گئی تھی جب سجاد کے سامنے سکینہ نے کانوں پہ ہاتھ. حسین نے بیٹی کے لیے منگوائے تھے. اب یہ دروں کی زیارت کر لی. اب میں پڑھوں جملہ اگر برداشت کرو گے, پڑھوں جملہ. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں شام غریبہ دیکھ رہا تھا. ایک بچی خیمے سے نکل کے کبھی دائیں جا رہی تھی کبھی بائیں جا رہی تھی. حمید کہتا میں کربلا کے ٹیلے سے اترا. میں نے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ رو کے دی میں حسین کی سکینہ ہوں. حمید کہتا کہاں جانا چاہتی ہے؟ رو کے دی مجھے دریائے فرات پہ پہنچا دے. حمید کہتا میں نے کہا پانی پیے گی؟ رو کے دی پانی نہیں پینا, وہاں میرا چچا عباس ہے, مجھے ایک بار چچا کی لاش پہ لے جا. حمید کہتا میں نے فرات کا کنارہ دکھایا, میں نے دیکھا دور سے گھوڑے سوار آ رہے تھے. حمید کہتا میں ٹیلے کے پیچھے بیٹھ گیا. ان گھوڑے سواروں نے اس بچی کے پیچھے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا. حمید کہتا میرا دل بیٹھ گیا. میں نے کہا میرے اللہ اس بچی کو خیر رہے. حمید کہتا رات کی تاریکی میں ان کی نظر بچی کے دروں پہ چلی گئی. ایک کمینہ گھوڑے سے اترا, اس نے قریب بیٹھ کے در کھولے نہیں, اس نے دروں میں انگلیاں ڈالی, اس نے دروں کو کھینچا. در کھولے نہیں گئے, کھینچے گئے. شہزادی کے کان زخمی ہو گئے. نہیں ڈر ڈر کے سناتے ہیں ہمیں تمہیں سیدزادیوں کے درد. ہم کیا کریں, ہم 1400 سال کے بعد آئے, ہم سے سیدزادیوں کے درد نہیں پڑے جاتے, ہم سے سیدزادیوں کے درد نہیں پڑے جاتے. ہم تمہیں ڈر سے بتا دیتے ہیں کہ چلی گئی تھی کربلا سے بابا کی لاش پہ.
اب سیدزادیوں کا حکم ہے، میں علم عباس کو ضامن دے رہا ہوں۔ ان ملعونوں نے جب شام غریبہ علی کی بیٹیوں کو اونٹوں میں بٹھانا شروع کیا، یہ کمینہ کہتا وہ بچی کون ہے جو حسین کے سینے میں سوتی تھی؟ آواز آئی وہ ریت میں حسین کی بیٹی بیٹھی ہے۔ اس ملعون نے کہا یہ بچی کس کے ساتھ بیٹھے گی؟ زینب کہتی سے میرے ساتھ سوار کروا، رباب کہتی سے میرے ساتھ سوار کرا، رقیہ کہتی سے میرے ساتھ سوار کرا۔ یہ کتا آگے بڑھا، اس نے سکینہ کو اونٹ میں بٹھا کے رسیوں سے باندھنا شروع کیا۔ اس نے سکینہ کو اونٹ کی پشت کے کربلا سے لے کے کوفہ تک حسین کی بیٹی پشت ناکا پہ رسیوں سے باندھی گئی۔ سر حسین بار بار نیزے سے گر جاتا، یہ پشت ناکا پہ آواز دیتی رہی، کہتی بابا بابا تیرا امتحان ختم ہو گیا، بابا تیری شہزادی کا امتحان شروع ہو گیا، بابا تو حسین رہ، مجھے سکینہ بننے دے، بابا تو علی رہ، مجھے فاطمہ بننے دے۔ کربلا سے لے کے کوفہ تک میں کیا بتاؤں، یہ ملعون اونٹوں کو دوڑاتے تھے۔ ڈر لگ رہا ہے مجھے، سفیر بھائی آپ اشارے دے رہے ہیں لیکن مجھے بی بی کی قسم مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بڑا ارشد بھائی کے بی بی کو اونٹ کی پشت پہ رسیوں سے باندھا تھا، یہ اونٹوں کو دوڑانے کو تازیانہ مارتا، آدھا تازیانہ سواری کو لگتا، آدھا تازیانہ محمد کی بیٹی کو لگتا۔ رو کے کہتی سجاد تو نہ رکنا، اگر تو رکا یہ تیری پشت میں تازیانے ماریں گے، جتنی دیر میں سکینہ زندہ ہو تجھے تازیانہ نہ لگے۔ کربلا سے لے کے کوفہ کیا پڑھوں میں، کتنی بار گری ہے حسین کی بیٹی۔ جب آخری بار گری انہوں نے کہا اب تو سوار نہیں ہوگی، اب تو ہمارے گھوڑوں کے ساتھ دوڑ۔ شام تک آتے آتے اتنی زخمی ہو گئی حسین کی، اتنی زخمی ہو گئی حسین کی بچی، جب اس ملعون کے دربار میں آئے، شہزادی ضعیفہ ہو گئی تھی، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، بی بی کے کانوں میں لہو تھا، چہرے پہ نیلی انگلیوں کے نشان تھے۔ اس ملعون کے دربار میں علی کی بیٹیاں دیوار کے ساتھ کھڑی تھی، یہ بچی سب سے آخر میں رسیوں میں جکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس ملعون کی نگاہ سیدھی حسین کی بیٹی پہ گئی، یہ ملعون دیکھا تھا یہ بچی کون ہے؟ کہتے یہ حسین کی بیٹی ہے۔ کہتا میں نے سنا ہے کہ کربلا میں ایک ایسی بچی آئی تھی جسے حسین بڑا پیار کرتا تھا۔ ملعون دے کے کہتے وہ سامنے بیٹھی ہے، اس نے پورے سارے رستے میں اپنے بابے کے سر کو نیزے پہ دیکھا ہے، اب میں پڑھنے لگا ہوں تو جگر سنبھالنا۔ یہ ملعون کہتا ہے اس بچی کو میرے سامنے لا کے کھڑا کرو۔ ملعونوں نے سکینہ کو اس ملعون کے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ اس کمینے نے اپنے تخت کے قریب سے خیزران کی چھڑی کو اٹھایا، اس نے تاج سے کپڑے کو ہٹایا، نیچے سکینہ کو بابے کا سر نظر آیا۔ اس کمینے نے حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری، سکینہ گر گئی، اس نے دوسری مرتبہ چھڑی ماری، رو کے دی میرے سامنے نہ مار۔ اب میں حسین کی بیٹی، جیسے جیسے یہ حسین کے لبوں پہ گستاخیاں کرتا رہا، کبھی سکینہ سجاد کو دیکھتی، کبھی بے بس نگاہوں سے زینب کبریٰ کو دیکھتی۔ حسین کی بیٹی نے بولنا شروع کیا، بی بی کے لہجے میں فصاحت تھی۔ علی کی بیٹی علی بن کے بولی، میں سید زادوں سے معافی مانگنے لگا ہوں، تمہیں حسین کی بیٹی کا واسطہ، یہ جملہ بڑا سخت ہے، اور زہرا کے بچوں مجھے جملہ معاف کر دینا۔ روم کا
کا سفیر بیٹھا تھا، یہ چلتا ہوا یزید کے سامنے آیا کہ لگا جتنی دولت چاہتا ہے دیتا ہوں، یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ اتنا نام آنا تھا، سجاد رسیوں میں ہل گئے، آواز آئی اور مجھے حسین رہنے دے۔ میں پڑھ رہا ہوں حسین کی بیٹی کی غربت، اتنا رلائی گئی، اتنا رلائی گئی، اتنا تڑپائی گئی، آخری رات آ گئی، زندان کے کونے پہ بیٹھے تھے حسین کے بیٹا، دیواروں کا سہارا لے کے سجاد کو ڈھونڈا، جہاں سجاد بیٹھے تھے، بھیا سجاد، جی سکینہ، سجاد میں تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ ہاں معصومہ، بسم اللہ، آؤ۔ رو کے کہتی ہے سجاد، آج میں تجھے بھائی نہیں سمجھوں گی، سجاد میں 11 محرم سے جاگی ہوں، بھیا سجاد مجھے اجازت ہے میں ایک بار تجھے بابا کہہ لوں؟ مولا سجاد کی آواز آئی، 1000 بار کہہ، 1000 بار کہہ۔ ایک بار بابا کہہ لوں؟ مولا سجاد کی آواز آئی، سکینہ، چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے سجاد کی داڑھی پر، بابا 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 آج بیٹی ایک درد بتائے۔ مولا سجاد کی آواز ہے، ہاں میری بیٹی سکینہ بتا۔ رو کے کہتی ہے بھیا سجاد کو نہیں بتایا، بابا آپ کو بتانے لگی ہوں۔ بابا مجھے تیرے سجدے کی قسم ہے، مجھے اب سجاد کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ بابا انہوں نے میرے چہرے پہ اتنا مارا ہے، بابا میری آنکھیں پھٹ گئی ہیں، بابا اب تیری بیٹی مرنا چاہتی ہے، بابا میں شام رہ لوں گی۔ اب سجاد سے برداشت نہ ہو، مولا سجاد کی آواز، سکینہ مجھے بابا کیوں کہا ہے؟ یہ درد بتانے کے لیے کہا ہے؟ سکینہ یہ درد سنانے کے لیے مجھے بابا کہا؟ مجھے نہ سجاد، درد بتایا نا، مانگا تو کچھ نہیں۔ بیٹیاں باپ سے مانگتی ہیں، تجھے بابا سمجھ کے مانگوں تو میں مانگ، رو کہتی کچھ نہیں چاہیے، ایک بار بابے کا سر مگوا دے۔ مولا سجاد کی آواز ہے، سکینہ تو نے مانگا ایسے ہے، سکینہ میں پوری کوشش کرتا ہوں لیکن میرا بچہ ایسے نہیں، دادی نے حق مانگا انہوں نے نہیں دیا، رسول نے کاغذ قلم مانگا نہیں، حسن نے قبر مانگی نہیں، محمد کے بیٹے نے رستہ مانگا نہیں دیا، اصغر نے پانی مانگا نہیں دیا، زینب نے چادر مانگی نہیں دیا۔ سکینہ یہ امت کچھ نہیں دیتی، رو کہتی ہے سوال کر۔ مولا سجاد نے زنجیریں ہلائی، سپاہی دوڑ کے آیا، کہتی کیا چاہیے؟ مولا سجاد کی آواز ہے، تیری کوئی اولاد ہے؟ کیا لگا ہاں تو صاحب اولاد ہے، میری بہن بہت رو رہی ہے، بابا کا سر مانگ رہی ہے۔ یہ ملون دیکھا تھا، یہ تو ہر رات روتی ہے۔ جملہ پڑھو جس کے گھر میں بیٹی ہے، سجاد رو کہتے آج کے بعد نہیں روئے گا۔ اب
اب چپ ہو جائے گی، اب نہیں روئے گی، آج کے بعد نہیں روئے گی، ایک بار بابا کا سر منگوا دو۔ یہ ملاؤں دے کے کہتے ہیں تجھے یقین ہے نہیں روئے گی، تو میں وعدہ کرتا ہوں نہیں روئے گی۔ یہ کہتا ضرور منگوا دیتا ہوں۔ سارے جس داروغہ کے پاس اس کمرے کی چابی ہے وہ گھر چلا گیا۔ صبح ہونے دے، میں حاکم سے اجازت لے کے تیرے بابا کا سر زندان میں بھیجوں۔ مولا سجاد دیوار سے واپس آئے، سکینہ نے سجاد کو خالی آتے دیکھا۔ سجاد کہتے سکینہ تیرے کہنے پہ سوال کر دیا، یہ سر نہیں دیں گے۔ روتی ہوئی فاطمہ بن کے کھڑی ہوئی، تڑپ کے کہتی ہے میں کوئی سوالوں کی محتاج ہوں؟ میں ابھی اپنے بابا کو بلاتی ہوں۔ یہ کہہ کے شہزادی نے اپنا سر زندان کی دیوار پہ مارا، رو کے دی بابا تیری بیٹی تجھے بلا رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا، سر حسین نے پرواز کیا، سر حسین زندان کے اوپر آیا۔ علی کی بیٹیوں نے حسین کے سر کو آتے دیکھا۔ زینب عالیہ کی آواز آئی آ بہن کے ہاتھ حاضر، کلثوم کی آواز آئی آ بہن کی گود حاضر۔ سکینہ زندان میں لیٹ گئی، رو کے دی بابا آج تک میں اپنا سر تیرے سینے پہ رکھتی رہی، آج اپنا سر میرے سینے پہ لے آ۔ سر حسین سکینہ کے سینے پہ آیا۔ زینب کی آواز آئی سجاد اِنَّ لِلَّهِ۔ بابے کا سر سینے پہ تھا، بابا سے باتیں کرتی رہی۔ بابا 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 آنکھیں کھول، بابا میں تماچوں کے نشان دکھاؤں، بابا آنکھیں کھول میں تجھے اپنے زخمی کان دکھاؤں۔ حسین کے ہونٹ شہزادی کے رخساروں پہ تھے۔ یا سکینہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ زندان میں ایک شور ہوا، زندان میں گریے کی آواز آئی، سپاہی دوڑے، دربار میں خبر پھیل گئی، ایک چھوٹی قیدن مر گئی ہے، ایک ننھی قیدن مر گئی ہے، وہ جو راتوں کو روتی تھی وہ حسین کی بیٹی مر گئی ہے۔ اب ہم آپ کے ڈر سے پڑھ دیتے، ڈر سے پڑھتے، ڈر سے، مقتل نہیں ہے، جملے کتابوں میں ڈر سے پڑھتے ہیں، تشبیہات دینی پڑتی ہیں، اشارے دینے پڑتے ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں نہیں، غربت تھی، بہن کرتے میں دفنا دی، سامنے بیٹھا ہوا مجمع سمجھا غربت کی وجہ سے۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جس کے بابا کے کپڑے جنت سے آئے، وہ بہن کا کفن نہیں منگوا سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس اشارے کے بعد مجمع میں سے کتنے ماتمی ہیں جن کا ہاتھ سینے تک نہیں پہنچے گا اور چہرے تک نہیں پہنچے گا۔ میں تمہیں اشارہ دوں گا، میں بات کھولوں گا، یا میرا جگر پھٹ جائے گا یا مجمع میں کوئی مر جائے گا۔ 10 محرم کا ماتمی زنجیر کا پرسہ دیتا ہے، پرسہ دینے کے بعد قمیض پہن لیتا ہے، سارا دن قمیض پہن کے رکھتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، بہن اور بھائی نے سگم صاف کرنے ہوتے ہیں، ماں کہتی قمیض آہستہ اتارنا، تیری قمیض تیرے زخموں میں پھنس گئی ہے، تیری قمیض تیرے زخموں میں رک گئی ہے۔ مولا سجاد نے کہا اماں زینب میں سکینہ کو کفن منگوا کے دو۔ زینب کی آواز آئی کرتے میں دفنا دے۔ اتنا مارا سکینہ کو، سکینہ کا لباس معصومہ کا کفن بن گیا۔ پڑھ دیا میں نے ایک درد، جاؤ جا کے علماء سے پوچھو، آج بھی رسیوں میں دفن ہے، رسیوں میں دفن ہے، رسیوں میں
جس کے گھر میں اجاز بھائی پوچھ رہے کیا قیامت والے دن میں رسیوں میں اٹھے گی؟ اس لمحے قیامت آ جائے گی جب کربلا میں ایک لاشا بغیر کفن کے اٹھے گا، اور شام سے ایک بیٹی کرتے میں اٹھے گی جس کے گھر میں چھوٹی اولاد ہے، بیٹی یا بیٹا، بچہ چھوٹا ہو، اس کے جسم کا گوشت بڑھتا ہے، اس کو اگر تم کڑی پہنا دو گے نا، جیسے جیسے اس کا جسم بڑھے گا وہ کڑی اسے تنگ کرے گی، اگر وہ نہ اتاری جائے گوشت اس کڑی کے اوپر آ جائے گا۔ اس سے میں بہتر اشارہ نہیں دے سکتا۔ 3 سال کی تھی جب کربلا میں، مدینہ سے چلتی ہوئی 3 سال، کربلا کے بعد پورا 1 سال معصومہ کے ہاتھوں میں رسیاں رہی۔ اب میں تمہیں حکمت بتانے لگا ہوں، حکم جو کیا شہادت سننے کا، مولا سجاد نے بہن رسیوں میں کیوں دفنائی؟ وہ جو 14 سال کا قیدی تھا، اس کے لوہے کے زیور کاٹ کے اتار دیے گئے تھے، سکینہ کی رسیاں کیوں نہ کھولی گئی؟ جس سید کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا، اگر سجاد رسیاں کھول دیتے، سکینہ کی لاش ایسے بکھر جاتی جیسے کربلا میں قاسم کی لاش۔ معصومہ کے جوڑ علیحدہ ہو جاتے۔ غریب نے بہن، آخری 1 منٹ پڑھوں گا بس، جو حقیقت کا گریہ تھا وہ ہو گیا۔ ذاکری اعتبار سے مجلس میں ایسے ماحول آئے، مجھے مجلس چھوڑنی تھی، لیکن میرے سامنے ہے حسین کی بیٹی کی شہادت کا حکم، اور 2 دن بعد میں جا رہا ہوں حسین کا مہمان بن۔ میں نہیں چاہتا کہ غریب زہرا مجھ سے سوال کرے کہ میری بیٹی کے درد چھپائے کیوں۔ 3 اونٹ آئے زندان کے دروازے پہ، مولا سجاد کی آواز ہے، اماں یزید نے قیدیں آزاد کر دی ہیں۔ علی کی بیٹی دیکھ دی، سجاد ہم کہاں جائیں گے؟ مولا سجاد کی آواز ہے، اماں کربلا۔ روکہ دی، نا سجاد میں پہلے کربلا نہیں جاؤں گی، اماں کہاں جائیں گے؟ بی بی دیکھ دی، سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا، میں بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، سجاد ہو سکے مجھے میری سکینہ کی قبر پہ لے جا، سکینہ کی قبر پہ آخری ودا کر لو۔ مولا سجاد 3 اونٹ لے کے معصومہ کی قبر پہ آیا، قبرستان مسافرہ پہ چھوٹی سی قبر پہ سجاد کی نظر پڑی، مولا سجاد نے رسی چھوڑی، مولا سجاد روتے ہوئے قبر سکینہ پہ گرے۔ رو کر سکینہ روز پوچھا کرتی تھی، پرندے گھروں کو جاتے ہیں، کبھی ہم بھی مدینے جائیں گے، اٹھ سکینہ دیکھ میری رسیاں کھل گئی، اٹھ سکینہ دیکھ میری زنجیریں کھل گئی، سکینہ ہم واپس مدینے جا رہے ہیں، آ میری بیٹی میں تجھے مدینے لے جاؤ۔ بی بی زینب کی آواز ہے، کلثوم سجاد کو اٹھا لے، کئی بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے۔ بی بی کلثوم نے مولا سجاد کو اٹھایا، بی بی رقیہ نے آ کے بی بی کلثوم کو اٹھایا، سب سے آخر میں آئی علمہ والے عباس کی زوجہ، فضل کی ماں، نام بی بی لبابہ خاتون۔ رو کر دی، علی کی بیٹیوں ایک مرتبہ سکینہ کی قبر سے جاؤ، مجھے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے۔ علی کی بیٹیاں سکینہ کی قبر سے چلی، شام کی دھرتی میں زلزلہ آیا، زینب نے مڑ کے دیکھا، عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے مولا عباس کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کی قبر پہ رکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ رو کر دی، بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے، بی بی پانی لینے گیا تھا، فرات میں سو گیا، بی بی عباس کو معاف کر